سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم، إياك نعبد وإياك نستعين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاکا تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایاکا تجھ سے ہی، نستعین مدد چاہتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کو سمجھنے کے لیے اپنے درس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلا حصہ ایاک نعبد کی تفسیر پر مشتمل ہوگا اور دوسرا حصہ اگلے درس قرآن میں بیان کروں گا۔ آیت کریمہ کے پہلے حصے میں عبادت کا تذکرہ ہے۔ میں آپ کے سامنے عبادت کی تحقیقات پیش کرنے سے اجتناب کروں گا، لیکن عام فہم انداز میں عبادت کا معنی کیا ہے میں وہ واضح کرتا ہوں۔ اعتقاد الوہیت کے ساتھ کسی کی تعظیم و اطاعت کرنا، یعنی کسی کی تعظیم و اطاعت اس انداز میں کرنا کہ اسے اپنا الہ و معبود سمجھا جائے۔ مزید سمجھانے کے لیے نماز کی مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نماز نام ہے تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، قعدہ اور سلام وغیرہ کا۔ جب آپ نماز میں ہاتھ باندھ کر قیام کرتے ہیں تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے، لیکن والدین اور استاد کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں یہ عبادت نہیں بلکہ اکرام و تعظیم ہے۔ اسی طرح نماز میں اتحیات پڑھنے کے لیے آپ قعدہ کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، لیکن استاد اور عالم کے سامنے ادب اور احترام کے لیے 2 زانوں بیٹھنا عبادت نہیں۔ معلوم ہوا جو تعظیم اور اطاعت خدا، معبود اور الہ سمجھ کر کی جائے اس کا نام عبادت ہے۔ البتہ اسلام میں غیر خدا کے لیے رکوع و سجدہ تعظیمی بھی ممنوع ہے، اگرچہ رکوع و سجدہ کرنے والا یہ کہتا رہے کہ جس کو میں نے رکوع اور سجدہ کیا اسے میں نے خدا نہیں مانا بلکہ خدا کا محبوب بندہ مان کر کیا۔ میں آج کے اس درس قرآن میں خصوصی طور پر ان غافل جاہل افراد کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو مزارات اولیاء کو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں کہ اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنی کتابوں میں ان گنت مرتبہ لکھا کہ دین اسلام میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، آیت کریمہ کے اس انداز نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دوسری ایسی کوئی ہستی نہیں جس کی عبادت شرعاً یا عقلاً درست ہو۔ سب سے بالا تر اور قوی وہ، سب کا خالق اور سب کو اپنی تربیت سے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا وہ، لطف و کرم بہم برسانے والا وہ، بندہ 1000 خطائیں کرے، لاکھوں جرم کرے، اپنی رحمت سے معاف فرمانے والا وہ، اور قیامت کے دن ہر نیک و بد کی قسمت کا فیصلہ فرمانے والا وہ۔ تو اسے چھوڑ کر انسان کسی غیر کی عبادت کرے تو آخر کیوں، بلکہ اس کے بغیر اور ہے ہی کون جو معبود اور اللہ ہو۔ اسی لئے قرآن نے ہمیں صرف یہی تعلیم نہیں دی نعبدو کا، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ سبق سکھایا کہ ایاک نعبدو، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں۔ اے میرے مولا، ہم سب کو درس قرآن کی برکت سے عقیدہ توحید پر استقامت عطا فرما، آمین۔ اٹھو اٹھو قرآن کا۔ اس سلسلے کو آپ حضرات دیکھ سکیں گے ہمارے یوٹیوب چینل وسیم ضیائی اور ہمارے فیس بک پیج مرکز العلوم پر، اور مزید اسلامی معلومات اور دینی کتابوں کے لیے وزٹ کریں ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.wasimziai.com۔ سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو